اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن 2021 کی 20ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے۔ اللہ رب العزت نے جہنمی لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے سامنے آئے تو اس کو جھٹلائے۔ فرمایا کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے استفہامیہ انداز میں یہاں فرمایا۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے متقین کا ذکر کیا۔ فرمایا جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں دین کو لانے والا، اس سے مراد آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں، جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ متوکلین کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ فرمایا اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ باطل معبود مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ کی ذات مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ پھر اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی، سو جو ہدایت کو اختیار کرے اسی کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اور فرمایا جو گمراہی کو اختیار کرے تو اس کا وبال، اس کی سزا، اس کا نقصان اسی پر ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نیند کو عارضی موت کے طور پر تعبیر کیا اور فرمایا کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے، یعنی موت اور نیند کو مشابہ قرار دیا، مگر فرق یہ ہے کہ موت میں اللہ رب العزت کی ذات انسان کی روح کو قبض کر لیتی ہے ایک طویل مدت کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا اور فرمایا کہ اگر وہ ساری زمین کے مالک بن جائیں اور ساری زمین کی جائیداد دولت ان کے قبضے میں آ جائیں اور اس کے برابر ان کو اور مل جائے تو قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر بھی عذاب الہی سے اپنی گردن کو چھڑا نہیں سکتے۔ فرمایا اگر یہ چاہیں بھی کہ یہ ساری دولت دے کر اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ان کے کیے ہوئے برے کام ان کے لیے ظاہر کر دیے جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان کا احاطہ کر لے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف میرے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی کاوش کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
بلکہ در حقیقت یہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی بات کہی اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے برے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا، اور لوگوں میں سے جو برے ہیں ان کے برے کاموں کا وبال انہی کو پہنچے گا۔ فرمایا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان آیات میں فرمایا کہ اگر تمہیں رزق دیا گیا ہے، تمہیں نعمت دی گئی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے برعکس اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو نہ دو، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ عطا بھی آزمائش ہے اور اس کا چھن جانا بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا فقط ایک آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں گناہگاروں کے لیے، جو گناہگار ہیں ان کی بشارت کا ذکر کیا، ان کے لیے ایک بشارت کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میرے وہ جو گناہگار بندے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے اللہ رب العزت نے یہ امید دلائی کہ اگر بھٹک گئے ہوں تو مایوس نہ ہو، ابھی دروازے توبہ کے کھلے ہیں اور سچی توبہ کے ذریعے واپسی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں گناہگاروں کو ایک بڑی خوشخبری سے نواز دیا اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے کہ لوگوں اگر گناہ کر بیٹھے ہو، بھٹک گئے ہو، تو ابھی کیونکہ موت نہیں آئی سو ابھی وقت موجود ہے، واپس آ جاؤ، سچی توبہ کر لو اور صراط مستقیم کی راہ کے راہی بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سور پھونکنے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین والے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، ماں سوا ان کے جن کو اللہ چاہے۔ اور پھر فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ ان کے سب کاموں سے خوب واقف ہے، ان کے ہر کام کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے استقبال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت میں کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا انتہائی توہین آمیز استقبال کیا جائے گا، جبکہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اہل جنت ہیں، ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ کافر جن کا توہین آمیز استقبال کیا جائے گا وہ ہمیشہ اسی ذلت میں رہیں گے، اسی جہنم میں رہیں گے، اور اہل جنت جنہیں اعزاز اور اکرام کے ساتھ لایا جائے گا وہ ہمیشہ اسی تعظیم اور تکریم کے ساتھ میری جنت میں رہیں گے۔ پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، یعنی دائرے کی شکل میں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العزت نے اپنی حمد پر کیا۔
اور اس سے اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ مومن۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 40ویں نمبر پر ہے، اور اگر اس کے دور کو دیکھا جائے تو یہ مکی دور میں نازل ہوئی، جبکہ اس کی آیات کی تعداد ہے 85۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کا لفظ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ غافر اسماء حسنہ میں سے ہے جس کے معنی ہیں بخشنے والا۔ چونکہ اس صورت میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی حمد اور تعریف و توصیف بیان کی اور فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ کے سوا اور کون ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ فرمایا جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے آغاز کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اپنی حمد، اپنی توصیف اور اپنی بڑائی کو بیان کیا، اور پھر فرشتوں کی دعائے مغفرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، سو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفار سے بآواز بلند کہا جائے گا کہ تمہیں جو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین غصہ اللہ کا ہے، جو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ قیامت کے دن کے انصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی، کوئی سفارشی، کوئی شفاعتی نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ بہت خوب سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں روشن معجزات عطا کیے گئے، فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اپنے کلام میں انہی واقعات کا ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں، جو واقعات ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے گزشتہ ایام میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان کیا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر انہی آیات میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا
کہ اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکمرانی ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عالی شان عمارت بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جان سکوں، اس کے بارے میں کوئی خبر لے سکوں، اسے دیکھ سکوں۔ اور فرعون نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، اور پھر اس طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک اللہ رب العزت نے خوشنما بنا دیا، اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جس نے برا کام کیا اس کو صرف اس کی برابر ہی سزا دی جائے گی، اور جس مرد عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک اعمال کیے، نیک کام کیا اور نیکی کو اپنا شعار بنایا تو وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا آگے ذکر کیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا، اور میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ فرمایا انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور اس آگ میں تپایا جاتا ہے۔ سو جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یہاں کیونکہ 2 مرتبہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ان آیات سے مفسرین کرام یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عذاب قبر ہے، پہلے والے عذاب سے مراد عذاب قبر ہے، اور اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ قبر میں بھی گناہگار، منکر اور کافر کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنمی لوگوں کی درخواست کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے کہ ہمارے عذاب میں تھوڑی تخفیف کی جائے، ایک دن کی کمی کی جائے، یہ درخواست ہم نے کرنی ہے۔ اور جہنم کا محافظ عملہ ان سے یہ کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں، جب ہم دنیا میں تھے تو رسول ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور کوئی عذر ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں جہنمی لوگوں کی کیفیت، ان کے حالات اور جو عذر وہ پیش کریں گے، جو وہ تمنا جہنم میں کریں گے، ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے اور بہت سے رسول نشانیاں لے کر گئے۔ فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے اور بعض کے نہیں، بعض کے حالات کو بیان نہیں کیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں۔ سو یہاں سے مفسرین کرام یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں کو تمام انبیاء اکرام کے احوال بتا دیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کے احوال سے آگاہ کیا تھا، مگر قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام موجود ہیں
ان پر ایمان لانا نام بہ نام ہم پر فرض ہے، مگر جن کے نام موجود نہیں، جو دیگر انبیاء کرام ہیں، اور ان کی تعداد کو متعین کیے بغیر اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا یہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ رب ایک ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فرمایا سو تم اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرو۔ معزز سامعین و سامعات، اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف اپنی توحید کا اظہار کیا، اپنی جلالت کا، اپنی بڑائی کو بیان کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے منکرین کے حشر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور دعوت اس امر کی دی کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرو، اور اس کے احکامات کی جو لوگ پیروی نہیں کرتے ان کا حشر بھی ملاحظہ کرو۔ سو نصیحت دینا مقصود ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، اور کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اے حبیب آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ مایوس نہ ہوں۔ سو یہ بھی ذکر کر دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اس ایک اللہ کی اخلاص کے ساتھ بندگی اختیار کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر حشر کیا ہونے والا ہے قیامت میں، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 41ویں نمبر پر ہے اور یہ مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 54 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ فصلت کا معنی ہے فصیح بیان یا عبارت۔ یہ نام اس سورت کی تیسری آیت مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے متعلق بڑا معروف واقعہ جو مفسرین کرام درج کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک روز حرم کعبہ میں، صحن کعبہ میں کفار اور مشرکین کے سردار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف آقا دو جہاں تنہا تشریف فرما تھے، اور آئے روز اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، اسلام کو ملنے والی ہر روز ترقی اور اسلام کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر کفار اور مشرکین اور بالخصوص ان کے سردار نہایت پریشان تھے، اور پریشانی کے عالم میں ان کا ایک گروہ جو صحن کعبہ میں موجود تھا، وہاں موجود عتبہ بن ربیع نے دیگر سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بات پر راضی ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ ہماری کسی تجویز کو قبول کر لیں اور ہمارے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں۔ سو دیگر سرداران اس بات پر متفق ہو گئے۔ عتبہ اٹھا اور آقا دو جہاں کی خدمت میں جا کے بیٹھا اور کہتا ہے کہ اے بھتیجے، آپ اچھی طرح اپنے مقام کو ہمارے درمیان جانتے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں اپنی بعثت سے قبل قریش میں اور پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے، نہایت معزز، شریف اور بلند مرتبہ انسان تصور کیے جاتے تھے۔ سو عتبہ نے کہا کہ آپ اپنا مقام ہمارے درمیان اچھی طرح پہچانتے ہیں، مگر یہ جو آپ نے نئے دین کی بات شروع کر دی ہے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنا معاذ اللہ شروع کر دیا ہے، اور یہ جو آپ ہمارے وہ جو باطل معبود تھے ان کی نسبت اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے،
یہ ہمیں قبول نہیں، اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں اس کے مطابق تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد سبھی کافر ہیں، سو آپ اس سے باز آ جائیے۔ اور عتبہ نے کہا کہ اگر آپ کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد دولت کا حصول ہے تو آپ ان کاموں سے رک جائیے، آپ جتنی دولت طلب کرتے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی منصب چاہیے تو آپ جس منصب کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم آپ کو وہی منصب دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ سردار بننے کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک آپ کے حکم کا پابند ہوگا، اور ہم کوئی فیصلہ آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہی دینے کو تیار ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس دعوت سے باز آ جائیے، رک جائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خاموشی سے عتبہ بن ربیع کی یہ ساری باتیں سنتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گیا تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ عتبہ کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آقا دو جہاں نے تسمیہ پڑھی اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جب آپ آیت نمبر 38 پر پہنچے تو آقا دو جہاں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو ولید، یقیناً تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ جب عتبہ بن ربیع نے آقا دو جہاں سے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنی اور وہ سمجھ گیا کہ آقا دو جہاں کی جو ذات اقدس ہے، جنہیں وہ اپنا بھتیجا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، کہ یہ اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں، اور انہوں نے میرے سارے مطالبات، میری ساری تجاویز کو رد کر دیا ہے، سو وہ اٹھا، اور جب وہ اٹھ کر سرداران مکہ کی طرف، سرداران قریش کی طرف رخ کر کے چلا، تو راوی بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عتبہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور سرداران قریش نے کہا، آپس میں چہ مگوئی کی کہ عتبہ کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور جب عتبہ پہنچا تو عتبہ نے سرداران قریش اور سرداران مکہ سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، جو کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اور جو کچھ میں سن کر آ رہا ہوں، واللہ یہ کوئی نہ تو شعر ہے، نہ کہانی ہے، نہ کوئی داستان ہے، میں نے اس سے پہلے ایسا کلام نہیں سنا۔ بہتر ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر عرب کے دیگر قبائل ان سے جنگ کریں تو ہم بہتر ہے کہ اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ دھونے سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ غالب آ جائیں تو پھر اے سرداران قریش، ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے۔ عتبہ یہ بات کہہ کر اٹھا اور چلنے لگا، تو قریش کے دیگر سرداروں نے کہا کہ دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو تم پر بھی چڑھ گیا ہے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور پھر کفار کی انتہائی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا، جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں لاٹ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈھب پر کار بند رہیں گے۔ یعنی وہ کسی طور پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے حوالے سے قدرت الہی کا ذکر، اور پھر کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی سرکشی کو بیان کیا، اور قوم عاد کا ذکر کیا، جن کو اپنی دولت اور اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں اپنی مادی
قوت پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی زبردست ہے، کوئی قوت والا ہے، کوئی طاقت والا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ تم سے بڑا زبردست اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر قوم عاد پر منحوس دنوں میں خوفناک آواز بھیجی، فرمایا آندھی بھیجی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ قوم سمود کا بھی انتہائی برا انجام ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ منکرین کے جسمانی اعضاء قیامت کے دن ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، اور فرمایا کہ جس دن اللہ منکرین کو جمع کرے گا اور انہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم آج ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اعضاء ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے تم کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایمان والوں کی روح کے استقبال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل ایمان جو ایمان پر ثابت قدم رہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ تم پر کسی بات کا خوف نہیں، نہ کسی گزشتہ بات کا رنج ہے، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اے اہل ایمان تمہارے لیے جنت میں مہمان نوازی کی جائے گی، یعنی جنت میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ضیافت کا اہتمام ہے، اور وہاں جس نعمت کی بھی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی، ہر نعمت تمہارے لیے وہاں دستیاب ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا کہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، اور اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف، تمہارا سرگرم اور پرجوش جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے ایک مثال پیش کی اور فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین ہے، یعنی بے جان ہوتی ہے، پھر اللہ اس پر حیات کو نازل کرتا ہے، یعنی اس پر بارش کو نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے اس زمین میں سے سرسبز کھیتی نکلتی ہے اور نباتات اگتی ہیں اور حیات اگتی ہیں، اور پھر وہ اگنے اور بڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا جو زمین کے لیے حیات ہے، پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی اللہ ہے جو آخرت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کیا، قرآن مجید کی شان کو بیان کیا، فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن ہے جس میں کسی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے، یعنی حق پر مبنی کتاب ہے جو پوری کی پوری اپنے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رسول عربی ہیں، آقا دو جہاں کی ذات اقدس، اور فرمایا کہ یہ قرآن بھی عربی ہے اور سب سے پہلی مخاطب قوم بھی عربی تھی، اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں، فرمایا ان کے کان قبول حق سے بند ہے اور ان کی آنکھیں اندھے پن کا شکار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جو شخص نیک کام کرے گا
تو اس نیک کام کی جزا اسی شخص کو ملے گی، اور فرمایا کہ برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کے بدلے میں سزا دے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا، اور فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان یافتہ بندوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے ہدایت طلب کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان بندوں میں اور اس گروہ میں شامل کر دے جو اس کے انعام یافتہ اور ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں لکھ دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔